بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ 9 مئی کی حقیقت کیا ہے؟ 9 مئی کے اوپر کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اور کس طرح سے 9 مئی کے مجرمان کو اب تک ان کا چالان بھی عدالتوں میں سبمٹ نہیں ہوا، اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا پاکستان کے اندر الیکشن پھر سے ہونے جا رہے ہیں یا پھر سے ہو سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ پہلے الیکشن کی بات کر لیتے ہیں۔ اب کل جو ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ کے اندر ہوئی، قاضی عیسیٰ کی کورٹ کے اندر، اب یہ آپ کو واضح کر دیا گیا ہے قاضی صاحب کی طرف سے، اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اب قاضی صاحب جو ہے یہ کسی صورت پی ٹی آئی کی سیٹس ان کو واپس تو کرنا نہیں چاہتے۔ اب جس طرح کل بلوچستان کے ایک حلقے کے اندر انہوں نے دوبارہ سارا الیکشن کروایا، اس کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ دوبارہ الیکشن کروائیں۔ اب یہ کیوں ایسا ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب سب کے کہہ دیں کہ جی یہ دھاندلی ہوئی تو لہٰذا الیکشن دوبارہ ہوں گے؟ اب اس میں قاضی صاحب کا ایک مفاد وابستہ ہے۔ قاضی صاحب نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کو ان کا مینڈیٹ ملے، حالانکہ الیکشن کے بعد ہی ہوا جو کچھ ہوا۔ الیکشن کے اوپر انہوں نے کوشش تو بہت کی، موبائل بند کر دیے اور باقی سارے معاملات پی ٹی آئی کے سے ان کا جو ہے وہ انتخابی نشان چھیننا دھاندلی کی ابتدا تھی۔ پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی تھی کہ جوڈیشل جو ہے وہ لوگ ہونے چاہیے، جوڈیشری سے جو ہے وہ عملہ ہونا چاہیے، آر اوز وغیرہ عدالتوں کے ہونے چاہیے۔ ہائی کورٹ نے تو مان لیا، لیکن قاضی عیسیٰ نے جو ہے وہ اس بات کو ختم کر دیا۔ یہ دھاندلی کا دوسری کوشش تھی۔ اسی طرح جو 8 فروری کے دن موبائل کا بند ہونا، یہ دھاندلی کی تیسری کوشش تھی۔ بلہ چھین لیا، سارا کچھ کیا، یہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دیوار سے لگانے کی کوششیں ساری ہوئیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا، ایک چال انسان چلتا ہے، ایک تدبیر میرے رب کی ہوتی ہے، اور کامیاب وہی ہوتی ہے جو میرے رب کی تدبیر ہے۔ اب ہوا یہ کہ پہلی دفعہ اس دفعہ ہوا کہ پورے ملک کے اندر عوام نے امیدواروں کو ڈھونڈ کر ان کے نشانوں کے اوپر ٹھپے لگائے۔ اب ان کے پاس یہی تھا کہ جی ہم نے سارے دھاندلی کے معاملات پورے کر لیے، اب پی ٹی آئی تو اٹھ نہیں سکتی، لہٰذا یہ دھتورے والا دودھ پی کے سو گئے سارے۔ اب 5 بجے جو ہے وہ الیکشن ختم ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ ریزلٹ کی کاؤنٹنگ شروع کر دی، ووٹوں کی گنتی کی، جو پھر ریزلٹ اناؤنس ہونا شروع ہو گئے۔ تو 10-11 بجے تک ریزلٹ بڑے اچھے طریقے سے آتے رہے، اور فارم 45 بھی انہوں نے جاری کروا دیے۔ اب ہوا یہ کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ یار یہ تو ریزلٹ سارا کا سارا الٹا ہو گیا ہے، یہ تو ہمارے حق میں آ ہی نہیں رہا، ایک بھی ریزلٹ نہیں آ رہا، اور بڑی بڑی لیڈ سے سارے لوگ ہار رہے ہیں ہمارے امیدوار، تو انہوں نے پھر ریزلٹ روک دیا۔ پھر انہوں نے کیا یہ کہ فارم 45 تو جاری کروا دیے تھے، فارم 47 کے مطابق ریزلٹ جو ہے وہ چینج کیے، یعنی کہ ایک حلقے میں جیت رہی ہے پی ٹی آئی، اور جب فارم 47 کا جو اجرا ہوا، ایک حلقے کا پورے فارم 45 کو کنکلوڈ کر کے جب فارم 47 بنائے گا، اس کے ذریعے جیتی نون لیگ۔ یہ دھاندلی کی جو ہے وہ ہوئی۔ اب قاضی صاحب جو الیکشن کروانے جا رہے ہیں، دوبارہ ایک 2 حلقے کے اسی طرح کے انہوں نے کروانے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن دوبارہ ہوں گے تو اب یہ فارم 45 والی غلطی ہم نہیں کریں گے۔ اب یہ ان کا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ کیونکہ پی ٹی آئی اتنی سیٹیں جیتی ہے، ابھی تک جو فارم 45 جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہوئے تھے، ایک 0 لگا کے ایک کو 10 بنا دیا، ایک اور لگا کے کسی کو 11 بنا دیا، کسی کو 1000 بنا دیا، کسی کو 500 بنا دیا، کسی کو 2000 بنا دیا۔ اتنے وہاں پہ ووٹ نہیں پڑے ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر، جس طرح انہوں نے جو ہے وہ دھاندلی کی ہے فارم 45 کے اوپر۔ یعنی کاپی جو سب جماعتوں کے پاس ہے فارم 45 کی، اس میں کچھ اور ہے، جو انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کی اس میں کچھ اور ہے، اور اتنی ان کی جو ہے وہ ضلالت ہوئی، الیکشن کمیشن کی اتنی ضلالت ہوئی، ان کو دوبارہ سے وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا فارم 45 کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر سے۔ اب یہ قاضی صاحب کی کوشش ہے، کیونکہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہے، مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں دی جا رہی،
پی ٹی آئی کی بھی غلطیاں ہیں، لیکن مخصوص سیٹیں انہی کو ہی ملنی تھی جن کے پاس سیٹیں سب سے زیادہ ہیں، اور سب سے زیادہ اب بھی سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، لیکن مخصوص سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی چھین کر کسی اور کو دی جا رہی ہیں، دوسری جماعتوں کو دی جا رہی ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہے، قاضی صاحب نے اکتوبر میں ہو جانا ہے ریٹائرڈ۔ اب میاں نواز شریف صاحب، جن کو لایا تو وزیر اعظم کے لیے گیا تھا، لیکن آج جو ہے وہ سوائے ان کی رسوائی کے ان کے پاس کچھ اور نہیں ہے، اسی بات پر کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے تو ہمارے معاملات چلیں گے، کیونکہ اقتدار ان کے پاس جو آیا ہے وہ عوام کی صورت میں تو ہے نہیں، عوام نے تو ان کو منتخب کیا نہیں، اب ان کو کیا ہے طاقتور حلقوں نے منتخب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن تو پھر بنتی ہے نا بھائی۔ اب حالت ان کی یہ ہے، اب اسی وجہ سے پی ٹی آئی احتجاج کرے گی تو ان کے حالات ٹھیک ہوں گے، ورنہ معاملات ان کے اچھے نہیں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ دیکھیں 9 مئی جو ہے وہ جتنا ظلم کیا ان لوگوں نے، اب یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ 9 مئی کا جرم اگر ہوا بھی تھا، اس سے بڑے جرم ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر۔ یعنی کہ یہ چھوٹا جرم ہے کہ آپ نے عوام کا ووٹ اٹھا کر کسی اور کو دے دیا، یہ 9 مئی سے چھوٹا حادثہ تو نہیں ہے نا جو 9 فروری کو ہوا۔ ایک طرف 9 مئی ہے، دوسری طرف 9 فروری ہے۔ 9 فروری کے دن الیکشن کسی اور کو جتوا دیے گئے، اور پاکستان میں وہی والی حالت کریٹ کی گئی جس طرح 1971 میں حالات کریٹ کیے گئے تھے۔ حالات اس وقت بھی کریٹ کیے گئے تھے، آج بھی کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کی، طیبہ راجہ صاحبہ، اللہ سب کا بھلا کرے، ان کو جو ہے اب ان کا ایک بیان سامنے آیا کہ اگر آپ 9 مئی کے حوالے سے کتنے لوگوں کو آپ نے اس طرح بے گناہ رکھا ہوا ہے، آپ ان کو معاف نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ یہ ہمارا بھی خیال ہے کہ ابھینندن اگر ہمارے ہمسائے ملک سے آ کر یہاں پہ چائے پی کر آپ نے اس کو جانے کی اجازت دے دی، حالانکہ وہ حملہ آور ہوا تھا پاکستان کے اوپر، تو یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ دیکھیں اگر ان کو معاف کریں گے تو حالات پاکستان کے اندر بہتر ہو جائیں گے۔ بے گناہ لوگوں کو آپ نے 105 لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں فرعون بھی ایک حد تک ہی ظلم کر سکا تھا، نمرود بھی اتنا ظالم تھا کہ اس کی سلطنت میں مچھر بھی نہیں گھس سکتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ فرعون ڈوب گیا، نمرود کو مچھر نے موت دے دی، یعنی کہ نمرود کی موت مچھر کی وجہ سے ہوئی۔ اب اسی طرح جو ظلم کرنے والے ہیں، جو ظالم ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ ایسے لوگ نون لیگ کے اندر جا کے ایم این اے بن رہے ہیں جو اس دن 9 مئی کے اندر واضح ان کا پتہ چل رہا تھا کہ وہ اشتعال دلا رہے تھے لوگوں کو اور آگ لگا رہے تھے اور اس طرح کے حالات پیدا کر رہے تھے۔ ایک مثال واضح ہے مریم اکرم، جو ابھی نون لیگ کی مخصوص نشستوں پر ایم این اے بن رہی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو، ان پاکستانیوں کو معاف کریں، ان کے ساتھ محبت والا، نرمی والا رویہ بنائیں اور آگے نکلیں، ورنہ کبھی ظالم کامیاب نہیں ہوتا۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے اس ملک کے لیے بھی دعا کریں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔